یہ بہت پرانا اور سچا واقعہ ہے دوستو۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ میں ایک گاؤں کے سرکاری اسکول میں چوکیدار تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھیں نہ روشنیاں، لاٹینوں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق بس پر سوار ہو کر اسکول کے لیے روانہ ہوا۔ اس دن بہت تیز بارش ہوئی تھی، اس لیے جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو مجھے بس نہ مل سکی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب بھی بارش آتی تو سارے راستوں میں اس قدر کیچڑ ہوتا تھا کہ بس بارشوں والے دن آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر تک بس کا انتظار کیا لیکن بس نہ آئی۔ سواری کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے میں نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستہ کافی طویل تھا لیکن مجبوری تھی۔ میں عصر کی وقت روانہ ہوا تھا لیکن رات ہو گئی اور راستہ ختم نہ ہوا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس وقت آبادی اور آمد و رفت اتنی نہیں ہوتی، اس لیے سڑکیں رات تو کیا دن کو بھی سنسان ہوتی تھیں۔ راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا اور میں اب اس قبرستان کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ میرے پاس کوئی لالٹین اور موم بتی وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس لیے پیدل اندھیرے میں راستہ بناتے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی گھر پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں جب آدھے راستے میں پہنچا تو میں نے قبرستان میں دور کہیں ایک مدھم سی روشنی دیکھی جو آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل رہی تھی۔ وہ روشنی میرے پیچھے کی طرف سے کہیں آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی بدل لی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روشنی راستے میں بنے قبرستان سے آ رہی ہے، مگر میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ روشنی ہے کس چیز کی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ اس روشنی نے میری طرف رخ کر لیا، جیسے میری ہی طرف آ رہی ہو۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک لالٹین کی روشنی ہے، جس کو پہچان کر میرے قدم رک گئی۔ میں نے سوچا میں اندھیرے میں گھر جا رہا ہوں، یہ جو بھی شخص لالٹین لے کر آ رہا ہے یہ بھی میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس لالٹین کی روشنی میں میرا بھی سفر آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں بہت حیران بھی ہوا کہ رات کے 2 بجے کون ایسے لالٹین لے کر گھوم رہا ہے، کہیں کو چور ڈاکو تو نہیں؟ لیکن چور ڈاکو ہمارے علاقے میں بہت کم ہی ہوتے تھے۔ پھر بھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سچ میں کوئی چور ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے راستے سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس لالٹین والے شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ شخص جو بھی تھا لالٹین اٹھائے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں بس لالٹین کی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ روشنی کچھ نزدیک ہوئی تو میرے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ ڈر کی ایک تیز لہر مجھے چھو کر نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک لالٹین ہے جو ہوا میں لہراتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی ہے۔ اس لالٹین کو کوئی شخص نائن لے کر آ رہا تھا، بالکل وہ لالٹین خود ہی اڑتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ لالٹین میرے پاس سے گزری اور کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور تیز قدمی سے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جو کہ ابھی بھی بہت دور تھا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے وہی روشنی آتی نظر آئی، جس کو دیکھ کر میں تیزی سے بھاگا اور پناہ لینے کے لیے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس روشنی کی رفتار بہت تیز تھی، اس روشنی سے بچ نکلنا کافی مشکل تھا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ روشنی مسجد دروازے تک پہنچ کر رک گئے۔ میں خوفزدہ ہو کر اس روشنی کو دیکھتا رہا، لیکن وہ روشنی مسجد کے اندر نہیں آ سکی۔ پھر وہ لالٹین کی روشنی اسی رفتار سے قبرستان کی جانب چلی گئی۔ میں نے پوری رات اس مسجد میں گزاری اور دعائیں کرتا رہا۔ وہ روشنی مجھے رات کو پھر سے نظر آئی اور میں ساری رات اس روشنی کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لالٹین آتی جاتی رہی اور پھر فجر سے کچھ وقت پہلے وہ روشنی مکمل غائب ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی اور سورج نکلتے ہی وہاں سے گھر چلا آیا۔ اگلی صبح جب میں گھر پہنچا تو بخار میں جکڑا ہوا تھا۔
जब बुखार का जोर टूटा तो मैंने पूरी कहानी घर वालों के गोश गुजार की। आज इस कहानी को बरसों बीत, लेकिन मुझे आज भी इस रात का एक एक लम्हा याद है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज भी हमेशा अपने बच्चों को वो कहानी सुनाता हूँ और आज भी इस वाक़ये को याद करके इतना डर जाता हूँ जितना 40 बरस पहले डरा था।